حضرت عمر کون ہے؟ حضرت عمر وہ انسان ہے کہ صحابہ کرام اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ اسلام لانے کے بعد صحیح معنی میں عزت اور سربلندی ہمیں تب ملی جب عمر اسلام لائے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے پہلے جو کام چھپ کر کے ہوتا تھا اب کھل کر کے ہو رہا ہے۔ اس سے اندازہ لگائے کہ اس انسان کا پاور کتنا تھا، سماج میں ان کا اسٹیٹس کتنا تھا، ان کا مقام کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان اسلام عمر عزن، حضرت عمر کے اسلام لانے سے ہمیں عزت ملی، وہجرتہ نصرن، اور جب وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تو ہمیں مدد ملی، وکانت امارتہ رحمتن، اور ان کا جو دور حکومت رہا ہے 10 سال کا 10.5 سال کا، وہ دور مسلمانوں کے لیے بڑا رحمت والا دور ہے، بڑا بہترین دور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ قریش کا بہت مشہور ایک خاندان تھا، بنی عدی، اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا نام عمر تھا، ان کے والد کا نام خطاب تھا، ان کے دادا کا نام نفیل تھا۔ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا القرشی العدوی، قریش کے خاندان بنو عدی سے ان کا تعلق تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 13 سال چھوٹے تھے۔ جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کی فوج لا کر کے مکہ کے اوپر حملہ کیا تھا، اسی سال اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے۔ اس واقعے کے تقریباً 13 سال کے بعد حضرت عمر پیدا ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ان سیلیکٹڈ لوگوں میں سے تھے جنہیں پڑھنا لکھنا آتا تھا، پڑھنا بھی آتا تھا، لکھنا بھی آتا تھا، اور پہلوان تھے۔ مکے میں ایک بہت بڑا بازار تھا اوقاز، وہاں کشتی ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کشتی میں حصہ لیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شروع میں بہت مخالف تھے اللہ کے رسول کے، اسلام نہیں لائے تھے، بلکہ ان کے خاندان کے جو لوگ اسلام لاتے تھے ان کو یہ منع کرتے تھے، ان کو روکتے تھے، ان پر پریشر ڈالتے تھے، بعض لوگوں کو کمزور پاتے تھے تو ٹارچر بھی کرتے تھے۔ رسول اکرم کی بڑی خواہش تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئیں۔ اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں، ترمذی کی کتاب المناقب کی روایت ہے 3681 نمبر کی۔ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین، اے اللہ 2 لوگوں میں جو تجھے زیادہ پیارا ہو تجھے اسلام کی توفیق دے دے، اس کے ذریعے اسلام کو عزت دے دے۔ کون 2 لوگ ہیں؟ بأبی جہل اور بعمر بن الخطاب، ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے اے اللہ جو تجھے محبوب ہو اس کو تو اسلام کی توفیق دے دے اور اس کے ذریعے تو اسلام کو عزت عطا فرما۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمر کی ہدایت منظور تھی، ابو جہل کی ہدایت منظور نہیں۔ ابو جہل کو اسلام کی توفیق نہیں ملی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے۔ دشمنی اور مخالفت کا ایک دور تھا، لیکن بہرحال ایمان لائے، اور جب ایمان لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ ان کے ایمان لانے سے ہمیں بڑی عزت ملی، بڑی طاقت ملی۔ مکے میں کمزور تھے ہم، چھپ چھپ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، چھپ چھپ کر کے اللہ کا نام لیتے تھے، اسلام کی دعوت پیش کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہچکچاتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ جب ہمارے درمیان آئے وہ ہچکچاہٹ دور ہو گئی، اب ہم علی اعلان اسلام کی دعوت اور تبلیغ کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، سعید ابن زید، ابو عبیدہ ابن الجراح اور عبد الرحمن ابن عوف، یہ 10 صحابہ ہیں جن کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے جنتی کہا ہے، اس میں سے حضرت عمر ہے۔ حضرت عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت حفصہ اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں، اور اسی لیے حضرت عمر اپنی کنیت جو استعمال کرتے تھے، جس کنیت سے ان کو جانا جاتا تھا ابو حفص ان کو کہا جاتا تھا، اس کنیت کو وہ اپنے لیے پسند کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کا بڑا فائدہ ہوا، مسلمانوں کا بڑا فائدہ ہوا۔ ان کا جو 10 سال کا دور خلافت رہا ہے بڑا شاندار دور رہا ہے۔ دنیا کی 2 سپر پاور، ایک رومن امپائر اور ایک پرسین امپائر، ایک روم کی طاقت، ایک ایران کی طاقت، ان دونوں طاقتوں کو اسلام کی جھولی میں لے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا ایک مرتبہ، بخاری کی روایت ہے،
किताब फ़ज़ाइल असहाब नबी में इमाम बुखारी लाए हैं, 3691 नंबर की हदीस है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि मैं सोया हुआ था, मैंने ख्वाब में देखा कुछ लोग मेरे ऊपर पेश किए गए, वो अलैहिम कुमुसन, कुछ लोग पेश किए गए वो कुर्ता पहने हुए थे। फमिनहा मा यबलुगु सदिया, कुछ लोगों का कुर्ता जो था वो छोटा था, बस सीने तक पहुंच रहा था। वमिनहा मा यबलुगु दूना ज़ालिक, कुछ लोगों का कुर्ता और लंबा था और नीचे जा रहा था। व उरिज़ा अलैया उमरु, और उसी ख्वाब में मैंने देखा कि हजरत उमर फारूक आए। व अलैहि कमीसुन इजतर्रहु, उमर का कुर्ता इतना लंबा था कि वो जमीन पर उनका कुर्ता जो है लटक रहा था, जमीन पर खींचते हुए उसको चल रहे थे। कालू फमा अव्वलतहु या रसूल अल्लाह, साहबा ने कहा कि या रसूल अल्लाह इस ख्वाब की ताबीर क्या है, इस ख्वाब का मतलब क्या है? प्यारे नबी ने फरमाया अद्दीन, उमर के जरिए अल्लाह तबारक व तआला दीन का बहुत काम। सही बुखारी की एक और हदीस देखिए, 3684 नंबर की हदीस है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि लोग एक बहुत बड़े मैदान में इकट्ठा हैं। फकाम अबू बकरिन, इतने में अबू बकर खड़े हुए और वहां पे कुआं था। फनज़ा ज़नूबन औ ज़नूबैन, तो उन्होंने कुएं से पानी निकाला, एक डोल निकाला या दो डोल निकाला। वफी बाज़ नज़इही ज़अफ़ुन, अबू बकर जब डोल निकाल रहे थे, कुएं से पानी निकाल रहे थे, तो बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं निकाल लेते, उनके निकालने में कुछ कमजोरी थी। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं वल्लाहु यग़फ़िरु लहु, अबू बकर कुएं से डोल निकाल रहे थे, कुछ कमजोरी थी उनके निकालने में, अल्लाह उनको माफ करे। सुम्मा अख़ज़हा उमर, फिर उस कुएं के उस डोल को उमर ने अपने हाथ में ले लिया। फस्तहालत बियदिही ग़रबन, और वो छोटा सा डोल जब उमर के हाथ में गया तो बहुत बड़ा सा डोल बन गया, उसका साइज बहुत बड़ा हो गया। और उसके बाद फलम अरा अबकरियन फिन्नास, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने कोई पहलवान ऐसा नहीं देखा यफरी फरयहू, जो उमर के जैसी स्पीड से कुएं से पानी निकालता हो। हत्ता ज़रबन नासु बिअतन, यहां तक के लोग अपने अपने जानवरों को पानी पिला के उनकी चरागाह तक लेके चले गए, सब लोग सैराब हो गए, सबके जानवरों ने पानी पी लिया। बुखारी शरीफ की इस हदीस की तफसीर में इसकी तशरीह में उलमा ने लिखा है कि हजरत अबू बकर की तौहीन मकसूद नहीं है इस हदीस में। अल्लाह के नबी बताना ये चाहते हैं कि हजरत अबू बकर को इस्लाम की खिदमत के लिए उतना वक्त नहीं मिल पाएगा, उनका दौर खिलाफत बहुत मुख्तसर, कल की गुफ्तगू में आपने सुना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 2-2.5 साल के बाद इंतकाल हो गया उनका, मुख्तसर सा दौर खिलाफत था। हजरत उमर को वक्त मिला, 10 साल 5 महीने उनको उनका दौर खिलाफत रहा। हजरत उमर के जमाने में दुनिया के बड़े बड़े ममालिक फतह हुए, शाम का इलाका, इराक का इलाका, ईरान का इलाका, अजरबैजान का इलाका, मिस्र का इलाका, लीबिया, ये सारे के सारे इलाके हजरत उमर के दौर में फतह हुए। बैतुल मुक़द्दस जो अब तक रूमियों के हाथ में था, ईसाइयों के हाथ में था, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में बैतुल मुक़द्दस की चाबियां अमीरुल मोमिनीन के हाथ में आई। बैतुल मुक़द्दस में मुसलमानों को नमाज पढ़ने का मौका मिला। बैतुल माल माल से भर गया, इतनी खुशहाली आ गई, मुसलमानों के पास मालो दौलत की कमी नहीं रही। सहाबा के दौर में, नबी के दौर में जो परेशानी के हालात थे अब खत्म हो गए, वो पैसे की फरावानी हो गई। मगर मुसलमानों के बैतुल माल में पैसा है, उमर फारूक के घर में पैसा नहीं है। उमर फारूक की जिंदगी वही सादा जिंदगी है। अल्लामा इब्न साद अपनी तबकात में नकल करते हैं फकान ला याकुलु इल्लल खशिन मिन अत्ताम, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब यानी रूखा खाना खाते थे, सादा खाना खाते थे। वला यजमउ बैनल इदामैन, 2 किस्म का सालन इकट्ठा नहीं बनता था कभी उमर के यहाँ, हजरत उमर के यहाँ 2 किस्म का सालन इकट्ठा नहीं बनता था। हजरत उमर की एक खास बात और है, और ये बात शायद आप लोगों को मालूम ना हो, ये नई बात हो आपके लिए। क्या बात थी? हजरत उमर को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा दिमाग दिया था कि उनके बहुत सारे फैसले बिल्कुल सही होते थे। वो जो सोचते थे, जो फैसला करते थे, बिल्कुल सही होता था वो। भाई ये बहुत बड़ा कमाल है, आदमी इतना दूर अंदेश हो कि 10 साल आगे की बात वो आज फाइनल कर दे कि हाँ ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। हजरत उमर वो इंसान है कि उनके फैसलों की तायीद आसमान से हुई। मकाम इब्राहीम, खाने काबा के पास वो जगह जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों का निशान है, जहां खड़े होकर के उन्होंने खाने काबा की तामीर की थी। हजरत उमर की बड़ी तमन्ना थी
یا رسول اللہ اس کو مصلی بنا لیا جائے, اس کو سامنے رکھ کر کے نماز پڑھی جائے. قرآن کریم کی آیت نازل ہوگی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. حضرت عمر نے سب سے پہلے اللہ کے رسول سے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کے پاس اچھے لوگ بھی آتے ہیں برے لوگ بھی آتے ہیں, آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دے دیں. صحابہ کرام آپ کے گھر میں آئے تو ڈائریکٹ آپ کی بیویوں سے بات نہ کر سکے, کوئی ایسا نظام بنائے کہ آپ کے گھر میں پردہ ہو جائے. قرآن کی آیت نازل ہوگی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. مسلمانوں تم نبی کے گھر میں جاؤ اور نبی کی ازواج سے تمہیں کوئی سامان مانگنا ہے تو پردے کی آڑ سے مانگو, ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے. پردے کا حکم نازل ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی بیویاں سب آپس میں سب لوگوں نے طے کیا تھا کہ ہمارا جو سالانہ خرچہ ہمیں دیا جاتا ہے کچھ اس میں اضافہ کیا جائے, ہمارے نان و نفقہ میں اضافہ کیا جائے. اس کو لے کر کے اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات نے آپس میں کچھ میٹنگ کی. حضرت عمر فاروق کو پتا چلا. حضرت عمر فاروق آئے, اپنی بیٹی, ان کی بیٹی بھی ان بیویوں میں شامل تھی, حضرت حفصہ. اللہ کے نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے کہا اسارتہ ان طلقکن ان یبدلہ خیرا منکن. اے نبی کی بیویوں تم زیادہ غرور مت کرو اپنے اوپر, یہ تمہاری عظمت ہے, اللہ نے تمہیں اپنے نبی کی بیوی بنایا ہے. اللہ چاہے تو تم سے بہتر بیویاں اللہ اپنے نبی کو دے سکتا ہے, اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے. لہٰذا تم اپنے مقام کو سمجھو, کوئی ایسا مطالبہ مت کرو جس سے نبی ناراض ہو جائے. حضرت عمر نے جو الفاظ استعمال کیے سیم وہی الفاظ اللہ نے قرآن میں نازل کر دیے سورہ تحریم کے اندر. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. کہ اے نبی کی بیویوں تمہارا رب اپنے نبی کو تم سے بہتر بیویاں دے سکتا ہے. اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو تم سے بہتر بیویاں اللہ اپنے نبی کو دے سکتا ہے. تو عمر فاروق وہ ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی 3689 نمبر کی حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ لقد كان في من قبلكم من الامم محدثون. تم سے پہلے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے تھے جو محدث ہوتے تھے. بھئی ایک ہوتا ہے محدث حدیث بیان کرنے والا, اور ایک ہوتا ہے محدث جس کے دل میں اللہ تعالیٰ صحیح بات ڈال دے, صحیح بات کا الہام کر دے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم سے پہلے کی امتوں میں محدث ہوتے تھے, اور اگر میری امت میں کوئی ایسا ہوتا تو یہ عمر ہوتا.